بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ناظرین و ناظرات۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس سال ایک نیا سلسلہ پروگرام ہمارے عقائد کا، کہ جس کا یہ پہلا نیا پروگرام ہے، اور ہم عقیدے کی وضاحت کر رہے تھے، اور دین فہمی کے مرحلے پر ہم نے بتایا تھا کہ دین کے دو حصے ہیں، ایک حصہ عقائد ہے اور دوسرا حصہ عمل ہے، اور عقیدے اور عمل کا جو فرق ہے ہم واضح کرتے جا رہے تھے، اور بتایا تھا کہ عقیدہ دلیلوں پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ عمل کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، عقیدے ہی سے انسان عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تقلید عقیدے کی دنیا میں جائز نہیں ہے، جبکہ عمل تقلید ہی کی بنیاد پر ہمیں انجام دینا ہے۔ اور کچھ فرق ہیں جو واضح کریں گے، اور آپ اس پروگرام میں حصہ بھی لینا چاہیں تو یقیناً آپ کا حق ہے اور آپ لے سکتے ہیں۔ ہمارا جو فون نمبر ہے وہ اسکرین پر اس وقت موجود ہے، اور انشاءاللہ آپ کا کوئی سوال اس سلسلے میں ہوگا تو ضرور ہم اپریشیٹ کریں گے۔ لیکن ایک اور جو فرق ہے عقیدہ اور عمل میں، اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ چونکہ دین کی بنیاد عقائد پر ہے، اور اس کی دیواریں اور چھت اور کھڑکیاں باقی ساری چیزیں فروع دین کہلاتی ہیں، اور عقائد جو ہے وہ بنیادی دین کا حصہ ہے، اس لیے اگر عقائد کسی کے درست نہ ہوئے تو اس کی نجات ناممکن ہے، جبکہ اعمال کی خرابی یا کمزوری یا حتیٰ باطل اور غلط ہونے کے باوجود امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عقائد کے درست ہونے کی وجہ سے اسے معاف بھی کرے، اس کے نجات کا سامان بھی مہیا ہو جائے۔ یہ بہت اہم فرق ہے عقائد اور عمل میں، اور اسی کو آگے ہم بڑھا کر کے ایک اور فرق عقیدے اور عمل کے درمیان واضح کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ عقیدے کی کوئی بھی قضا نہیں کی جا سکتی۔ قضاء مافات عقیدے میں ممکن نہیں ہے، جبکہ عمل میں قضاء مافات ممکن بھی ہے، اور ایسا عملی طور پر ہوتا بھی ہے۔ مثلا اگر کسی ایک اچھے شریف انسان نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ آ کر کے کہے کہ میرا باپ جو مشرک تھا یا کافر تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں اپنا عقیدہ یا اس کا مرحوم کا عقیدہ درست کر کے اس کی قضا ادا کروں اور اسے نجات دلاؤں، وہ نہیں کر سکتا ایسا۔ جو یہاں سے چلا گیا، جس عقیدے کے ساتھ گیا اسی عقیدے کے ساتھ گیا، اب اس کے اندر قضائے مافات اس کی اولاد چاہے بھی تو نہیں کر سکتی ہے۔ اپنے نیک اعمال سے شاید عذاب میں اس کے کمی کا سبب تو بنے، لیکن نجات ممکن نہیں ہے، کہ جس کا عقیدہ خراب ہے اور برے عقائد کے ساتھ مرتا ہے، اس کے لیے نجات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جبکہ عقائد اگر درست ہوں، انسان نے کوتاہیاں کی تھی، نماز کی ساری ادائیگی نہیں ہوئی تھی، روزے کچھ رہ گئے تھے، حج سال زندگی بھر ایک دفعہ تھا واجب، اس نے کیا نہیں تھا، اولاد اگر قضائے مافات اس کی ادا کرنا چاہے تو کر سکتی، اس کے لیے امکان بھی ہے، اور یہ پریکٹیکلی ہوتا بھی ہے۔ تو یہ بہت اہم فرق ہے۔ دوسرے لفظوں میں آسان ایک ہی جملے میں ادا کرنا چاہیں گے اس فرق کو، کہ عقیدے میں قضا کا امکان نہیں ہے، جبکہ عمل قضائے مافات کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ ان باتوں کے ساتھ ہم اگر دین کو مزید سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے بھی سمجھیں کہ جب بات عقائد کی ہے تو پھر عقائد میں کون سا عقیدہ ہے جو تمام عقائد کی جان ہے، مرکز ہے تمام عقائد کا۔ تو ناظرین و ناظرات،
ہم مذہب اہل بیت اطہار علیہم السلام کے پیروکار اور شیعہ اثنا عشری اور رسول اور آل رسول سے ہی دین حاصل کر کے اس پر فخر کرنے والے، ہمارے عقائد کا محور اور مرکز صرف اور صرف عقیدہ توحید ہے۔ اس مرکز کو کسی اور مکتب فکری میں وہ اہمیت حاصل نہیں ہے کہ جو اہمیت مکتب اہل بیت میں عقیدہ توحید کو حاصل ہے۔ تمام عقائد کی باست گشت بھی عقیدہ توحید ہے، بلکہ بنیاد تمام عقائد کی عقیدہ توحید ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی کو وحدہ لا شریک ماننا تمام امت مسلمہ میں مشترکہ عقیدہ ہے۔ ایک ماننا، لا شریک ماننا، لائق عبادت ماننا، مالک اور خالق ماننا، رازق ماننا، تمام صفات کا اعتراف کرنا مشترک عقیدہ ہے۔ لیکن ان عقائد میں ایک منفرد عقیدہ توحید میں کڑی ہے کہ جو صرف اور صرف ہمیں وہ افتخار حاصل ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کافی دور سے فون کر رہے ہیں، اسی لیے شاید آپ کی آواز میں خلل واقع ہو رہی ہے، کچھ پرابلم ہے۔ آپ کا نمبر آ رہا ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے آپ انڈیا کی کسی جگہ سے فون کرنے کی کوشش کریں، دوبارہ ٹرائی کر لیں، آپ کو انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل ہوگی اور آپ ہم سے بات کر سکیں گے۔ تو جو بنیادی عقیدہ ہے تمام عقائد میں وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور ہم کیوں عقیدہ توحید کو دیگر تمام مسلمان مذاہب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اور کون سا پوائنٹ ہے کہ جس پوائنٹ پر ہم فخر کرتے ہیں کہ عقیدہ توحید جو ہمارا ہے اس طرح کا کسی اور مکتب فکری کا نہیں ہے، جبکہ تمام مسلمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خالق، مالک، رازق، صفات اس کی تمام، اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کے ساتھ، احد ہونے کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف وہی لائق عبادت ہے، اس عقیدے میں تمام امت مسلمہ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ کوئی بھی اس عقیدے کا منکر نہیں ہے، لیکن ایک توحید کے معاملے میں معرفت والا عقیدہ ہمارے پاس ہے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، اور آپ کے پروگرام ہوتے ہیں ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں۔ خداوند عالم سے پنجتن پاک کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کامیاب کرے، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے، خداوند عالم ہماری فیملی کو کرم میں رحم و کرم کرے۔ الہی بہت شکریہ آپ کا، آپ کاشی پور انڈیا سے شامل ہوئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کو پروگرام پسند آیا، اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ مخلصانہ امت مسلمہ کے سامنے ان عقائد کو پیش کریں کہ جن عقائد سے نجات حتمی ہے، اور عقائد میں کمزوری ہوگی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، نجات ناممکن ہے۔ تو کوشش کریں ان تمام تعصبات کی گلاسز کو، اینکوں کو اتار کے رکھے ایک طرف، کان بھی انصاف، آنکھ بھی انصاف،
دل بھی انصاف کے ہمکنار ہو اور ہمارے عقائد کے اس پروگرام کو دیکھیں. دلائل کے ساتھ ہم بات اپنی رکھیں گے. عقیدے کو دلائل سے ماننا ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے. اگر آپ کو کوئی بات کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں لگتی ہے یا کوئی دلیل کمزور نظر آتی ہے تو آپ کو بھرپور حق دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں، فون کریں اور یہ اس آزاد اکیڈمک ڈسکشن میں اپنا بھی خیال ظاہر فرمائیں. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دلیل آپ کے پاس مجھ سے بہتر موجود ہو جس سے میں اپنے عقیدے کو مضبوط کروں. اس ذہنیت کے ساتھ اگر میں کوشش کروں گا، اللہ اس ذہنیت کے ساتھ کرنے والی کوشش، ہونے والی کوشش کا اجر بھی عطا فرمائے گا. اور اگر اسی ذہنیت کے ساتھ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دیکھنے کو ریوارڈیبل سمجھے گا اور ثواب عظیم عطا فرمائے گا. جی ناظرین، تو وہ بات کیا ہے کہ ہم دیگر مسلمان بھائی اور بہنوں کے عقیدے توحید سے ہٹ کر معرفت کا پہلو رکھتے ہیں کہ جو ان کے پاس نہیں ہے. ناظرین ناظرات توجہ سے سماعت فرمائیے گا. آج ہم صرف بات کر رہے ہیں، دلیل اس پر نہیں پیش کر سکیں گے اسی کہ وقت اس کی اجازت ہمیں نہیں دیتا، لیکن اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ المستعان دلائل کی بھرمار ہوگی. ہر اس عقیدے کو جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں دلیل کی روشنی میں بیان کریں گے انشاءاللہ المستعان. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مالک مانتے ہیں، دنیا کے تمام مسلمان مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ سارے کے سارے مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے. ہم بھی الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہیں تصور کرتے ہیں. مگر وہ کیا بات ہے کہ جو دوسروں کے اندر نہیں ہے. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جسم و جسمانیات سے بھی مبرہ مانتے ہیں، جبکہ توحید کا کلمہ پڑھنے والے ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جسم و جسمانیات سے منسوب کرتے ہیں. اور وہ قرآن کی آیات کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. قرآن کی وہ آیات کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متشابہات کہا ہے، جو آپ کو اشتباہ میں ڈال دیتی ہیں، آپ کے اندر شبہ پیدا کر دیتی ہیں. جی ہاں، قرآن کی آیات خالی ہدایت ہی نہیں دیتی ہیں، بلکہ اگر کوئی تعصب والا اہل بیت اطہار سے دین کو اور قرآن کی آیات کو سمجھنا نہیں چاہتا ہے تو اس کو شبہ میں بھی ڈال دیتی ہیں. قرآن ہی کی آیات ہے. مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے تمام ہاتھوں پر بھاری ہے اور غالب ہے. آپ نے اگر اسی ظاہر کو مان لیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو پھر اللہ کے ہاتھ کے ساتھ شانہ، شانے کے ساتھ بازو، بازو کے ساتھ جسم چلے تھے. اللہ کو قرآن مجید سے سمجھنے کے لیے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پورا ایک جسم اور ایک پورا خاکہ، جسمانی خاکہ تصور کرنا شروع کر دیا. حالانکہ لائق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ مالک ہے کائنات کا، رب العالمین ہے. ان سب عقائد کے باوجود یہ عقیدہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ اس کا بھی کوئی ہاتھ ہے. یا پھر قرآن مجید کے یہ آیت کے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رحمان عرش پر آرام فرما رہا ہے. ہم نے اس کے لیے جگہ اور مکان کا بھی تصور
قرآن کی آیت سے ہی کرنا شروع کر دیا، یا پھر مسلمانوں کی میجارٹی اس ایک حدیث کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے، میجارٹی، اکثریت صحیح بخاری کو جو صحیح مانتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا اور وہ آواز دے گی حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے، اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، جتنے جہنمی ہیں جہنم میں پہنچ گئے پھر بھی جہنم کا پیٹ نہیں بھرا، تو پھر نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اپنا پیر جہنم میں رکھے گا، جہنم کہے گی اب ہم سیراب ہو گئے۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، آغا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کون میرے بھائی، کہاں سے؟ کیسر باز بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ راولپنڈی سے، فرمائیے۔ جی یہ سوال میرا یہ تھا کہ ہمارا جو اہل تشیع کا اور جو دوسرے عقائد ہیں، خاص کر جو وہابی ہیں، ان کا اور ہمارا یہ تو عقیدہ توحید میں مین کیا فرق ہے؟ کیا وہ جو ہے جو ہمیں اس سے جدا کرتا ہے؟ وہی ہم بتا رہے تھے، آپ غور سے سنتے تو آپ کو لطف بھی آتا، اور ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل کیوں لیٹ کیا؟ جی آپ دوبارہ سینڈ کر دیجیے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ تفصیل اس کی اور پوری ترتیب کے ساتھ کہ ہمارے عقیدہ توحید میں اور ہمارے بھائیوں کے عقیدہ توحید میں کتنا فرق ہے اور کیا کیا فرق ہے، وہ بالکل منظم مرتب دلائل کی روشنی میں لے کر کے آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کریں گے۔ آج ہم صرف نمونہ پیش کر رہے تھے، چند باتیں موٹی موٹی بیان کر رہے تھے تاکہ دلچسپی میں آپ کے سننے اور دیکھنے کے اندر اضافہ ہو، اور ہمارے جتنے بھی مکاتب فکری کے مسلمان بھائی اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان کا جو بھی مسلک ہو، جو بھی مکتب ہو، وہ ہماری ان گفتگو کو، ان باتوں کو سنیں اور اس کے بعد پھر تھوڑا بہت اپنے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا کریں اور دیکھیں کہ ہم کہاں تک صحیح ہیں، ہم جو باتیں کر رہے ہیں کس حد تک حقائق پر مبنی باتیں ہیں کہ جو انسان کی نجات کا سبب بن سکتی ہیں یا پھر ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے اگر غلط باتیں ہیں۔ تو ہر ایک کو تحقیق کے لیے اتنی تو کم از کم ایفرٹ ڈالنی ہے، محنت کرنی ہے کہ اپنے عقائد کو کسی حد تک درست کیا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم ہوں، دنیا جائے جہنم میں وہی مانوں گا کہ جو پہلے سے میرے استاد نے یا میرے پیر نے یا میرے باپ نے یا میرے کسی اور بزرگ نے مجھے ماننے کو کہا ہے۔ نہیں، اس سے ہمارا خود ہم نقصان کریں گے، کیونکہ قبر میں تو نہ کوئی پیر آئے گا، نہ کوئی اور ہمارا وہ آئے گا کہ جس کے عقیدے پر ہم نے اپنا عقیدہ قائم رکھا۔ ناظرین ناظرات، تھوڑی سی ہم نے جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، تو ایک عقیدہ بن گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قیامت کے دن جہنم میں اپنا ایک قدم رکھے گا۔ ہم اس طرح کے عقیدے سے مبرہ ہیں، الحمدللہ دلیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے کہ یہ حدیث بے بنیاد، سوچ غلط اور یہ فکر گمراہ کن فکر ہے۔ ہرگز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نہ پیر رکھنے کی ضرورت ہے، نہ وہ رکھے گا۔ اگر خدا ہے تو ہرگز ایسا کام وہ نہیں کرے گا۔ اور دلیل کی بنیاد پر ہم بات کریں، ٹھوس دلائل کی بنیاد پر ہم ایسی بات کر رہے ہیں کہ سراسر ایسا عقیدہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن وہ آئے گا، جلوہ افروز ہوگا، اور سارے مسلمان بلکہ سارے اہل محشر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے جسم کے ساتھ دیکھیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تمام جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ دیکھے گا لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ بصیر ہے مگر ہماری اور آپ کی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ پھر دلیل کیا ہے؟ ہم دلائل سے اپنی بات کریں گے۔
پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی وہ ہر شب جمعہ کرسی پر بیٹھ کر آسمانوں کی سیر کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نہ اس کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ وہ جسم و جسمانیات کی کسی بھی فارم میں شکل میں آ سکتا ہے، نہ کوئی محدودیت اس کے بارے میں تصور کی جا سکتی ہے۔ ہم دلائل کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ ان جھلکیوں کو ہم نے صرف دلچسپی اور آپ کی توجہ میں اضافے کے لیے آج کی تمہیدی گفتگو میں پیش کیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، وقت تمام ہوا۔ دعا ہم کرتے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہمارے اپنے عقائد کو درست کریں اور عقائد کی بنیاد صحیح کرنے کے بعد صحیح اعمال انجام دیں تاکہ نجات حتمی اور یقینی ہو۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر اور آپ کا محافظ ہو اور اس کی رحمت ہم سب کے شامل حال ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ